بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حابیل اور قابیل کا واقعہ سنائیں گے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کیوں قتل کیا تھا۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت حوا علیہ السلام کے ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ کیونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر منحصر تھی، اس لیے آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں تھی۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور حابیل کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ کرنا چاہا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے وہ اسی کا طلبگار ہوا اور اسی سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح جائز نہیں ہے۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہ اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے آگ اتر کر اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا اس لیے اس نے ایک بہت بڑا گندم کا انبار پیش کیا، اور حابیل چونکہ بھیڑ بکریوں کا مالک تھا اس لیے اس نے ایک بکری کی قربانی پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، مجھے کیوں قتل کرو گے؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور تو اکلیمہ کا حقدار ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کی اس مقبولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے راضی ہو جائے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری بھی قربانی قبول ہو جاتی۔ یہ تو خود تیرے اعمال کا نتیجہ ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور و توانا ہوں، وہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس کی مرضی اور احکام کے خلاف میں کچھ نہیں کروں گا۔ قابیل یہ گفتگو سننے کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ آخر کار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن پھر حیران و پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کروں، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان نہیں مرا تھا۔ مدت تک لاش کو پیٹھ پر لادے ہوئے ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے۔ لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کو جان سے مار ڈالا۔
پھر اس کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کورید کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے بھی زمین کھود کر اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ بہت سی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں سے ایک قتل تھا، اور دوسرا یہ کہ حسد بہت بری چیز ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا اور حسد ہی سے قابیل دنیا میں برباد ہوا۔ اب اس کے بعد قیامت تک جو بھی ناحق قتل کیا جائے گا اس کا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے ناحق قتل کی ابتدا کی تھی، اس ناپاک قتل جیسے طریقے کو جاری کیا۔